بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر دو انتہائی مختصر مگر جامع احادیث پاک کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی حدیث پاک، اس کے راوی حضرت عروہ بن ہشام ہے جو اپنے والد سے ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ آیت قرآن مجید سورہ الاسراء کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرو۔ عروہ بن ہشام اپنے والد سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے والد نے بیان کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو چیز تمہارے والدین کو پسند ہو وہ کام بجا لاؤ، جس سے تمہارے والدین راضی ہوتے ہوں وہ کام کرو، اور جس سے تمہارے والدین خفا ہوتے ہوں، ناراض ہوتے ہوں، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک پیغام بھی ہے، ایک میسج بھی ہے کہ جو والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی، تو اس حدیث پاک کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے دور کے اندر ہمارے جو اسلاف تھے وہ اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھاتے تھے۔ جیسے عروہ بن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے یہ بتایا کہ یہ آیت ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو اسی طرح آج اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی وہ آیات، احادیث پاک جن کے اندر والدین کا مقام و مرتبہ بیان ہوا، اگر ہم انہیں یاد کروا دیتے ہیں تو یہ غالب گمان ہے، بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی ایک مرتبہ پھر ہمارے فرما بردار بن سکتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ حدیث نمبر 10 ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یعنی زندگی بھر جو والد نے اپنے بچوں پر یا بچیوں پر جو احسانات بھی کیے ہیں، اگر آج بچہ اس کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے، اس کے پاس مال آ چکا ہے، اس کے پاس گاڑی آ چکی ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، اور وہ اپنے والد کے ساتھ ہر وہ اچھا کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بچہ وہ اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی بچہ اپنے والدین کے ساتھ بلائی کر لے، وہ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہاں، ایک صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ یہ ہے کہ اگر والد غلام ہو تو بیٹا اپنے والد کو آزاد کر دے، اس صورت میں وہ اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ اصل میں صورتحال کیا تھی کہ زمانے جاہلیت کے اندر یا ابتدائی اسلام کے اندر بس اوقات ایسا ہوتا کہ والد غلام بن کے آتا اور بیٹا آزاد ہوتا۔ چونکہ غلام اس کے اپنی سانسوں پر بھی اختیارات نہیں ہوتے، وہ مالک کی ملکیت کے اندر ہوتا ہے، تو جب کوئی شخص اسے آزاد کرتا ہے تو گویا اسے نئی زندگی ملتی ہے۔ جس طرح اولاد کو زندگی اور وجود وہ والدین کے ذریعے ملتا ہے، اسی طرح والد اگر غلام ہو تو بیٹا اس کو خرید لے اور آزاد کر دے تو گویا اس نے والد کو ایک نئی زندگی بخشی۔ یہ ایک صورت ہے کہ وہ اپنے والد کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ان احادیث پاک کا فہم عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں اصول حدیث کی طرف۔ ہم نے حدیث قدسی اور حدیث مرفوع پڑھی تھی۔ حدیث قدسی وہ حدیث جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے، حدیث مرفوع جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ اس سے اگلی چیز اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ موقوف کا لفظی مطلب ہے وقف کرنا، ٹھہر جانا۔ چونکہ اس میں سند چلتے چلتے جا کر صحابی پر ٹھہر جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں ہر وہ قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ یعنی اس میں صحابی اپنی بات بیان کرتے ہیں، اپنا فعل بیان کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہمیں اس چیز کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔